رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات بیان کی، عمل بیان کیا، عمل کر کے دکھایا، جس کے بارے میں صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد پورے سال میں جس روزے کا اہتمام اللہ کے رسول کرتے وہ 10 محرم کے دن کا روزہ تھا۔ جس بندے کے 1 سال کے قرض معاف ہو جائے اس کو نیند آتی ہے؟ میں کہتا ہوں ری شیڈول ہو جائے تو اس کو نیند آئے گی، اور جس کی زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ اور اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو کوئی 15 ساتھیوں کو تیار کر کے روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو گئی نا، اس کی زندگی تو پاک صاف ہو جائے گی۔ اتنے ساتھیوں کو روزہ رکھوا دے جتنی زندگی کے سال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ روزے ہیں جو محرم کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے، اگر محرم کا مطلب لائق احترام ہے تو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں احترام کے لائق کون سی چیزیں ہیں، وہ آج کی تاریخ کے بعد میں بھی ان کا احترام کروں گا۔ لائق احترام، دنیا جہان سے سب سے زیادہ محبت اور عزت احترام کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ہستی ہے۔ محرم کے پیغامات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیا پیغام دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ شاعر کی یہ بات سمجھنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے اِنَّا لَنَفْرَحُ بِالْأَيَّامِ نَقْطَعُهَا، ہم شاید خوش ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، حالانکہ اس انسان کو علم ہونا چاہیے وَكُلِّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ الْأَجَلِ، سال تو مکمل ہو گیا لیکن ہر آنے والا دن، ہر مکمل ہونے والا دن تمہیں تمہاری موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ مُجْتَهِدًا، اس لیے ان ایام کو جو باقی بچے ہیں اس میں اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کوشش کرو اچھے اعمال اللہ کے پاس پہنچیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھی باتیں بھی اللہ تک پہنچتی ہیں، نیک اعمال بھی پہنچتے ہیں۔ فانما الربح والخسران فی العمل، اصل خسارے اور پروفٹ کا فیصلہ عمل سے ہوگا، سالوں سے نہیں ہوگا کہ میری زندگی 60 سال ہو گئی۔ یہ کہو کہ 60 سال میری زندگی کے ختم ہو گئے، یہ مت کہو کہ میری عمر اس وقت 70 سال ہوگی، یہ کہو کہ میری زندگی جو اللہ نے لکھی ہے میں نے 70 سال گزار لیے، اب باقی نہ جانے کتنے باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
اور حالت یہ ہوگی وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے وہ اشرقت الارض بنور ربها، اللہ کی نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کے صفیں بنائی جائیں گے، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں۔ اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس سے ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا۔ سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال عن علمه ما عمل به، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن عمره فيما افنى، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ وعن شبابه فيما ابلى، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا۔ وعن ماله من اين اکتسب، بتاؤ ذرا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا۔ وفيما انفقه، اور بتاؤ مال تو آ گیا پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا۔ سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ۔ ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئی، کہتی ہیں وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو، شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے۔ قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو؟ قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل۔ اے ام سلمہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے، یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے۔ منهم من يكون الى كعبيه، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنے پسینے میں ہوں گے۔ ومنهم من يكون الى ركبتيه، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے جسم میں کتنا پسینہ نکلے گا کہ گھٹنے تک پانی کی طرح پسینہ ہو جائے گا۔ ومنهم من يكون الى حقويه، اور کسی انسان کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا۔ ومنهم من يلجمهم الجاما، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں حتى يذهب عرقهم 70 ذراعا، فٹ کی بات نہیں ہے، 70 ہاتھ پسینے میں وہ شخص ڈبکیاں لے رہا ہوگا۔ کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے
اور ہوگا کیا؟ نشر الصحائف، رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر، فیہا مساقیل الذر ومساقیل الخردل، رائی کے دانے کے برابر، ریت کے ذرات تو دیکھے ہیں آپ نے، ریت کے ذرے کے برابر. اور روشنی جب آتی ہے، کوئی سوراخ ہو دروازے میں یا دیوار میں، تو ہم روشنی کی وہ جو کرن آتی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خردل ہے، یہ رائی کا دانہ ہے. اتنی بھی نیکی لکھی ہوگی، اتنا گناہ بھی وہاں لکھا ہوگا، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اس نے زندگی کا کوئی پل نہیں چھوڑا، اس نے ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑی نیکی، ہر بڑے گناہ سب کو محفوظ کیا ہوا ہے. پوری کائنات کے سامنے یہ محاسبہ ہوگا. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کر لو نئے سال کے آغاز میں، اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آ جائے، محاسبے کا وقت نہ ملے، اور پھر پوری دنیا کے سامنے تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور حدیث یہ کہتی ہے من نوقش الحساب فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا حسابات کا. آج ایک نہیں، جب کمپنیز اور انڈسٹریز اور فیکٹریاں، جب حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو حاضر کیا جائے، پوچھیے ان پہ کیا گزرتی ہے، کیسے میں حصہ پورے کروں گا. ٹیکسز کے مسائل، نہ جانے کون کون سے اندھیرے اجالوں میں تبدیل کرنے پڑیں گے، کن کن راہوں کو جو خفیہ تھیں واضح کرنا پڑے گا، کلیریفیکیشن دینی پڑے گی. قیامت کے دن جس کا محاسبہ ہو گیا فقد عذب، وہ مارا گیا. اس محاسبے کی تیاری کرو. سب سے پہلا پیغام ایک مسلمان نئے سال میں داخل ہوتے وقت، نئے سال کے آغاز میں اپنا محاسبہ کرتا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، یہ سوچ لے جتنی زندگی گزری کیسے گزاری ہے. آج کاروباری شام کو اپنا کاروبار بند کرتا ہے تو جمع تفریق کر کے اٹھتا ہے، پروفٹ کیا ہوا، لاسز کیا ہوئے، اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے، اور ڈیٹیل تیار کرتا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ آج میری زندگی کے اتنے سال مکمل ہو گئے، ان سالوں میں میں نے کمایا کیا ہے، پایا کیا ہے اور کھویا کیا ہے. اور آیت کا حسن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایک نہیں 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں کہہ دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. ایمان والو، محاسبہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تقوی ہی انسان کا اصل محاسبہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبرگیر ہیں جو بھی تم کرتے ہو. تمہارے ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک تصور، ایک ایک تخیل اور ایک ایک سوچ اور فکر سے وہ ذات واقف ہے. اس لیے کبھی دھوکے میں نہ پڑنا کہ شاید میری کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ کہو تیرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، تم پہ اس نے اپنی رحمت کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اور لوگوں کو ان گناہوں کا پتہ نہیں ہے. اور کہنے والے نے اس لیے سچ کہا تھا واللہ لو علموا قبیح سریرتی لأبى السلام علی من یلقانی. اللہ کی قسم، اللہ نے جو میرے گناہوں، غلطیوں، کوتاہیوں اور کمیوں پہ چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اللہ کی قسم مجھ سے کوئی سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو. لیکن سترت معایبی ومخالبی وحلمت عن سقطی وعن طغیانی، لیکن میرے مالک یہ تیری رحمت ہے، تو نے پردہ ڈال دیا، تو نے درگزر کیا، تو حلیم ہے، تو بردبار ہے، تو مجھے پھر بھی موقع دے رہا ہے میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اپنے راستے درست کر لوں، اپنی زندگی کے زاویوں کو روشن بنا لوں. ان تمام پہلوؤں میں اتق اللہ، تقوی کو بنیاد بنا لوں. اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کا دوسرا پیغام، اگر آپ خوبصورت زندگی کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں، تو پھر توبہ کر لیجئے. اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی. سب سے پہلی شرط اخلاص. اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا
وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهک، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فیہ لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنی اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، فہو رد ای مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط، جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ چوتھی شرط، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے، فإن التوبہ الندم، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام، جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چوتھی شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا، جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں ہوتی۔